نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا عباد الله إخوانا وقال الله تعالى وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الهاشمي الكريم درود شریف پڑھیں اللهم صل علی محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حالات کی سنگینی، دگرگونی اور ابتری کو دیکھ کر انسانی دل روتا ہے۔ حساس طبیعتیں بہت ہی دلگیر ہیں ملکی حالات کے پیش نظر۔ ملک گیر فسادات شر انگیزوں کی طرف سے، ملکی املاک کی تباہی و بربادی، قومی املاک کو نقصان پہنچانے کی ایک منظم سازش، پاکستان کی فوج کو تباہ و برباد کرنے کی یہودیانہ کوشش، پاکستانی ایجنسیوں کے خلاف ایک منظم سازش، یہ دیکھ سن کے انسان بہت پریشان ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہوگا کیا۔ ملک میں مہنگائی کا طوفان چل ہی رہا ہے، لوگ اوکھے سوکھے برداشت کر ہی رہے ہیں، لیکن پریشان ہیں۔ مجموعی لحاظ سے ہر بندہ مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہے، ملازمت پیشہ لوگ بھی تنگ ہیں، معیشت زبوں حالی کا شکار ہے، انصاف نام کی کوئی چیز عدالتوں سے بھی ملنے والی نہیں ہے، جج بک چکے ہیں، کوڑیوں کے دام لگ چکے ججوں کے، وکیل بک چکے پیسے لے کے انصاف بیچتے ہیں، سرکاری دفتروں میں کرپشن کی وبا عام ہے، کوئی آدمی کرپشن سے پاک نہیں ہے، اور یہ کرپشن ایسی منہ کو لگ چکی ہے کہ کوئی آدمی اس لعنت کے خلاف بولے تو بھی برا لگتا ہے، ممبر سے آواز آئے تو مولوی برا لگتا ہے، جس زبان سے کرپشن کے خلاف آواز اٹھے وہ آواز بری لگتی۔ آج تو جی چاہتا تھا کہ ایک سولوشن ٹیپ لے آؤں اور منہ پہ لگا کے ممبر پہ بیٹھا رہوں، اور جب اذان کا وقت ہو جائے اذان پڑھیں، خطبہ دیں اور نماز پڑھائیں اور چلے جائیں۔ آج دل یہ کر رہا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ قیامت کے دن وہ عالم جو حق کو چھپائے گا، زبان پہ نہیں لائے گا، الجم بلجام من النار، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عالم کو جو حق چھپاتا ہے قیامت کے دن لوہے کی
لگام پہنائی جائے گی. یہ بھی ڈر لگتا. رات کو ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں کوئی 2 گھنٹے کا پروگرام تھا ہمارا. ایک آج صبح نشر ہو گیا، ایک کل ہوگا. ہم نے چھاونی ایریے کا راستہ اختیار کیا. یہ چھاونی لاہور کی، جس میں امن شانتی ہمیشہ دیکھی گئی، سکون دیکھا گیا. رات کو جگہ جگہ فوج کی چیک پوسٹیں دیکھی، وقفے وقفے سے فوج کھڑی ہے. جنا ہاؤس جس میں بانی پاکستان کسی زمانے میں آ کے ٹھہرے تھے، خوبصورت گھر، اس کو بلوائیوں نے، دہشت گردوں نے، شیطان لوگوں نے شیطانوں کی ماں پر تباہ و برباد کر دی. اور کچھ چھوڑیں، یہاں ایک عورت ہے ڈاکٹر، 75-80 سال عمر ہے اس کی قبر کے اندر لاتے ہیں اور وہ لوگوں کو لیڈ کرتی ہے اور لوگوں کو اکساتی ہے اور جنا ہاؤس کے اوپر حملہ کرنے کی ترغیب دیتی. جتنی لائٹیں بند، اشارے بند. منظم جتھے ان حدود میں داخل ہو کر بدامنی، بے سکونی پیدا کر رہے ہیں جہاں سے پاکستان کے رہنے والوں کے لیے سکون کی ٹھنڈی ہوا آتی. اگرچہ میں نہ ان بڑے لوگوں کی تعریفیں کرنا، یہ میری ضمیر کے اندر ہی نہیں ہے، یہ میری سرشت کے اندر ہی نہیں ہے. میں مشرف جیسے بدماش کے زمانے میں اسی منبر سے بولتا رہا، مجھے اسی منبر سے ہتکڑیاں بھی لگی ہیں، مجھے اسی منبر سے کوٹ لکھپت جیل میں بھی جانا پڑا. اسی منبر کے اوپر آواز بلند کرنے سے میری تنخواہیں بند ہو گئی، مجھے معطل کیا گیا. لیکن آواز حق اور سچ کی وہی ہے کہ ان بدماشوں کی تعریف و ستائش نہیں جو اس ملک کے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک کرتے. قبر میں سب نے اپنی اپنی جانا ہے، اندھیری قبر ہے، فرشتوں نے سوال کرنے، میں نے اپنے سوالوں کا جواب دینا ہے، آپ نے اپنے سوالوں کا جواب دینا. مگر حقیقت یہ ہے کہ جس ملک کی فوج نہیں ہے، جس ملک کی فوج نہیں ہے، دشمن اس کو ہڑپ کر لیتا ہے. میں کرنل معمر القذافی لیبیا کے صدر کو اس کے محل کے اندر مل کے آیا ہوں. فوج نہیں تھی، اس نے سارا نظام معطل کیا ہوا تھا. نتیجہ کیا نکلا؟ کرنل قذافی بھاگا اور ایک پل کے نیچے جا کے جان دے دی. وہ محفوظ جگہ کی طرف جا رہا تھا. صدام حسین جب تک اس کے پاس مضبوط سسٹم تھا تب تک اس کو دنیا کی کوئی طاقت جھکا نہ سکی. لیکن جس دن فوج بک گئی، آپ نے دیکھا صدام حسین کو ایک سوراخ کے اندر جا کے مارا. فوج یہ پاکستان کا دفاع ہے. ہم سکون کے ساتھ سوتے ہیں، یہ ہماری فوج موجود ہے. کچھ لوگوں کی کچھ خرمستیاں ہوں گی، ان کو آپ مینشن کر سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب تم تخت شاہی پہ ہوتے ہو، جب تم لیلا اقتدار کے ساتھ چمٹے ہوتے ہو، تم ان جرنیلوں کی تعریفیں کرتے ہو، تم ان کو اپنا سگا باپ بنا لیتے ہو، تم ان کی ستائش کرتے ہو اور تم ان کو تعریفوں کے ڈونگرے برساتے ہو. جب تمہیں گدھوں کی طرح اقتدار سے لات مار کے نکالا جاتا ہے، تم تب باہر آ کے پھوٹتے ہو اور جرنیلوں کے خلاف بکواس کرتے ہو، فوج کے خلاف بکواس کرتے ہو، پبلک کے اندر فوج کے اندر نفرت پیدا کرتے ہو. تمہارا ایجنڈا تو یہودیوں کا ایجنڈا ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ حکیم شہید کہہ چکا ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ ڈاکٹر اسرار کہہ چکا ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ کسنجری وہ جو امریکہ کا سربراہ تھا اس نے کہا ہمارے پاکستانیوں کو کہ ہمارے بچوں کا خیال کرو. یہ ہم جانتے ہیں، ہم دیکھتے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. ہم یہودیوں کی تاریخ بھی جانتے ہیں کہ جنہوں نے مدینہ کو گھیرا ہوا تھا،
مدینہ کی اسلامی ریاست مارد وجود میں آئی، حضور نے سب سے پہلے یہودیوں کو ایک دسترخوان پہ اکٹھا کیا، ایک مقام پہ اکٹھا کیا، اور مدینہ کے یہودیوں کو حضور نے کہا کہ ہم لوگ اس مدینہ کے رہنے والے لوگ ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ لوگ ہجرت کر کے آئے، حضور ہجرت کر کے آئے، ابو بکر عمر ہجرت کر کے آئے، صحابہ ہجرت کر کے آئے۔ جو بیچارے ہجرت کر کے آئے وہ تو سب کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کے آئے۔ اب یہاں کون لوگ تھے مدینہ میں؟ مدینہ کے چاروں طرف یہودی آباد، چاروں طرف، ہر طرف سے آ کے یہودی مدینہ میں آباد ہو چکے تھے۔ اب یہ جو لوگ انصار تھے، سعد بن زرارہ کی قیادت میں، جنہوں نے جا کے عقبہ کی گھاٹی میں رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ یا رسول اللہ آپ مدینہ تشریف لے آئیں، یہ کتنے لوگ؟ مٹھی بھر لوگ، معمولی تعداد تھی، لیکن سعادت مند لوگ تھے جنہوں نے آقا انعامدار تاجدار مدینہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور حضور کے دفاع کا عہد و پیمان کیا۔ حضور کو چاروں طرف سے دفاع کے لیے حوصلہ افزائی فرمائی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ حضرت عباس جو حضور کے چچا، انہوں نے جب ان سے پوچھا ان کو لے کے جا رہے ہو، ہم تو ان کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، تم ان کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو اس وقت انصار لوگوں نے کہا کہ ہم تلواروں کے سائے میں پلے بڑے جوان ہوئے ہیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ جب انہوں نے عہد و پیمان کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا اشارہ دیا۔ یہ کوئی بڑے تز کو احتشام کے ساتھ ہجرت نہیں ہوئی، یہ سپہ سالار آگے روانہ ہو رہے ہیں اور لوگ بڑے جوش و خروش سے پیچھے جا رہے ہیں، ایسی ترتیب نہیں تھی۔ حضور صدیق اکبر 3 دن تک خود غار میں پوشیدہ رہے، 3 دن اور 3 راتیں۔ چوتھا دن شروع ہوا، ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام اس راستے سے نکلتے ہوئے مکہ کی طرف گئے، مدینہ کی طرف گئے۔ مولا علی کو اپنے بستر پہ سلایا، امانتیں لوگوں کے حوالے کرنا اور آپ آ جانا۔ حضور جب وہاں پہنچ چکے تو مولا علی بعد میں پہنچے۔ اب یہ جب صورتحال ہو تو بڑا، جس طرح یہ بارات جا رہی ہے یا اس طرح کوئی ترتیب نہیں تھی بھائی۔ حضور نے بس اشارہ کیا، اپنی اپنی ترتیب پر لوگوں نے مکہ کو چھوڑا۔ وہاں جب پہنچے تو سب سے پہلا کام حضور نے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام، دینیات پڑھی ہم لوگوں نے، استادوں نے سکولوں میں پڑھائی ہمیں، سب سے پہلا کام جو مدینے میں پہنچ کے کیا، مسجد تعمیر کی۔ مسجد قباء بنی، پھر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، مسجد نبوی 7 مہینے میں بنی، 2 حجرے بنے حضور کے لیے۔ پھر حضور نے اپنے 2 غلاموں کو بھیجا کہ جا کے میری آل اولاد کو وہاں سے لے آئیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہاں چلے گئے۔ صدیق اکبر نے اپنا پیغام بھیج دیا گھر میں کہ لے آؤ ہمارے آل اولاد کو۔ یہ نمائندے چلے گئے۔ ادھر جب یہ لوگ پہنچے تو اب ہجرت کا یہ پہلا سال ہے، یہ تو تعمیرات کی ترتیب بھی بنی، لیکن سب سے پہلا جو کام ریاست کے لیے حضور نے کیا، امن کا کام کیا۔ کسی لیڈر کی یہ سب سے بڑی خوبی کہ وہ امن شانتی اپنے دیش میں پیدا کرتا ہے۔ کسی لیڈر کی، قائد کی اور راہبر اور رہنما کی سب سے بڑی خوبی اس بناتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین سے ہجرت کی، مکہ میں ڈیرے لگائے، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ، پھر خانہ کعبہ تعمیر ہوا، باپ بیٹے نے تعمیر کیا، تو کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، امن والا شہر بنا دے، اور اس کے رہنے والوں کو رزق کی فراوانی عطا فرما۔ یہ کسی قائد اور لیڈر کی صفت ہے کہ وہ اپنے دیش کو امن والا دیش بناتا ہے، افراتفری پیدا نہیں کرتا، شر انگیزی نہیں کرتا، زبان سے غلط الفاظ نہیں بولتا، زبان سے آگ نہیں بکھیرتا، ہر طرف آگ نہیں لگاتا۔ یہ شیطان بندہ ہو سکتا ہے، لیڈر نہیں ہو سکتا۔ یہ شیطان انسان ہو سکتا ہے ایسا، یہ لیڈر نہیں ہو سکتا۔ رحمت کائنات نے اور ان کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ملک کو امن والا ملک بنانے کی دعائیں کی۔ پھر نبی علیہ السلام، یہ تو حضرت ابراہیم نے مکہ کے لیے کیا، پھلوں کی دعا کی،
یہاں کے رہنے والوں کو رزق کی دعا کی، امن شانتی کی دعا کی، آج بھی اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی یہ تاثیر رکھی ہے کہ آج بھی وہاں امن شانتی۔ دجال ایک وقت میں آئے گا، ایک وقت میں آئے گا جس کے بارے میں ہر نبی نے خبر دی، آقا نامدار کی تعلیمات میں بھی دجال کا ذکر ہے۔ وہ اشارہ کرے گا بندہ مر جا، بندہ مر جائے گا، اٹھ جا، بندہ اٹھ جائے گا، لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، مگر اہل ایمان کہیں گے تو دجال ہے، اللہ تجھے ہماری حفاظت فرمائے۔ اہل ایمان دجال کے قہر و غضب کے زمانے میں بھی ڈٹے رہیں گے۔ لیکن اے نوجوانوں، پاکستان کے نوجوانوں، ہمیں تمہارے اوپر ذرا گڑبڑ نظر آتی ہے کہ تم اپنے قدموں کے اوپر کھڑے رہنے والے لوگ نہیں ہو، تم کسی شرانگیز کی شرنگیزی میں آ کر تمہارا دماغ بدل جاتا ہے، تمہاری ٹانگیں لرزہ پر اندام ہو جاتی ہیں۔ خدا کی قسم، ایسے دوغلے لوگ اور جنہوں نے اپنی ٹانگوں کے اوپر لذت طاری کی، یہ کسی ملک کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، چاہے جوان ہیں، چاہے ہدیڑ عمر کے لوگ ہیں، چاہے بوڑھے لوگ ہیں۔ یہ نہیں، قالوا ربنا اللہ ثم استقم، اپنی بات پر ڈٹ جانا، گردن کٹ جائے ڈٹ جانا، سب کچھ تباہ ہو جائے ڈٹ جانا، زبان سے جو جملہ نکلا ڈٹ جانا، یہ مسلمان انسان کی صفت ہوتی ہے۔ صبح کچھ، شام کچھ، دوپہر کچھ، آج کچھ، کل کچھ، یہ کسی شیطان کی صفت ہو سکتی ہے، مسلمان کی صفت نہیں ہے۔ رسول اللہ، ان کے جد امجد، انہوں نے امن شانتی کی دعا کی، اور پھر جب حضور مدینہ میں پہنچے سارے یہودیوں کو اکٹھا کیا، مدینہ کے رہنے والوں کو اکٹھا کیا، آؤ بھائی یہ ہماری ریاست ہے، اس ریاست کا ہم نے دفاع کرنا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں 7 نکات بیان کے اس میثاق مدینہ کے، اس میں یہ تھا کہ ہمارے ملک کے اوپر کوئی حملہ آور ہوگا، ہم مل کے اس ملک کا دفاع کریں گے، اس ریاست کا دفاع کریں گے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کریں گے جس سے ایک دوسرے کو نقصان پہنچے۔ حضور آخر تک اس عہد و پیمان کے اوپر ڈٹے رہے، مگر یہودی سازشیں کرنا شروع ہو گئے، آہستہ آہستہ مکے والوں کو لائٹ دکھانا شروع ہو گئے، ان پر حملہ کرو، یہ کرو، سرگرمیوں سے آگاہ کرنا شروع۔ پھر حضور نے بھی ان کا مکو ٹھپنے کی ترتیب کی، ایک ایک یہودی کو مدینہ سے نکال کے باہر کیا، کیونکہ یہ یہودی اس زمانے میں بھی ہمارے نبی کے دشمن تھے، نبی کی ریاست کے دشمن تھے، نبی کے دین کے دشمن تھے۔ آج بھی یہودی اور یہودیوں کے ایجنٹ کسی اسلامی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ اس وقت بھی دشمن تھے، آج ان کی نسلیں بھی پاکستان کی بھی دشمن ہے، مدینہ کی بھی دشمن ہے، اسلام کی بھی دشمن ہے۔ یہ جس روپ میں آئے یہ یہودی ایجنٹ ہے، ان کو ایک ایک کر کے ننگا کرنا فرض ہو چکا ہے۔ یہ یہودیوں کے ایجنٹ، ان کی نشاندہی کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے جیتے جی اور جب تک اپنی رگوں میں خون دوڑتا ہے، اس ملک کو، اس ریاست کو جس کو ہمارے آباء و اجداد نے بنایا، ہم یہودی ایجنٹوں کے حوالے نہیں کریں گے کسی صورت۔ یہ ہر مسلمان کا عہد و پیمان کرنا پڑے گا، یہ فوج کو بھی عہد و پیمان کرنا پڑے گا، یہ حکمرانوں کو بھی عہد و پیمان کرنا پڑے گا، حفاظت کرنی ہے۔ آج بھی اس ملک کی حفاظت کرنے کے لیے امن ضروری ہے۔ ہم فوج کے خلاف کوئی بات نہیں سنیں گے، ایجنسیوں کے خلاف کوئی بات نہیں سنیں گے۔ یہ ہماری آنکھیں، یہ ہماری حفاظت ہے، یہ ہمارا دفاع ہے، یہ ملک کا دفاع ہے۔ اس کو نہ توڑو، اپنے ہاتھ سے اس کھیتی کو برباد نہ کرو، اس کو مت اجاڑو، اس کو پنیری، اس کو سینچا ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے اس کو سینچا ہے۔ ہم پاکستان کو برباد نہیں ہونے دیں گے کسی کے غلط فیصلے سے، کسی کے افراتفری سے، کسی کی تباہی پھیلانے کے اعلانات سے نہیں۔ اس ملک کو سنبھالو، آگے حالات بہت خراب ہیں، آگے حالات بہت پریشان کن ہیں، ان کو سنبھالنا ہمارا فرض ہے۔ علماء کی ذمہ داری ہے، علماء صحیح بیان کریں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ ہم تو جتھوں کی لہر میں بہنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم صحیح کو صحیح کہتے ہیں۔ ہمارے علماء قتل ہوئے، شہادت کا جام پی گئے، لیکن بات وہی ہے جو سچ ہے۔ اس پاکستان کو اگر عزیز سمجھتے ہو، افراتفری ختم کرو۔ جنہوں نے زبانوں سے زہر اگلا، یہ معافیاں مانگیں، یہ عفو درگزر کا پیغام بھیجیں کہ جو ہو چکا ختم، آئندہ کے لیے صحیح لائن اختیار کرو، بھائی بھائی بن جاؤ۔ قرآن یہی کہتا ہے، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، ایک دوسرے کے دشمن نہ بنو، ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی نہ کرو۔ لیکن غلط ترتیب جو کرتا ہے اس کو پکڑو کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا، امن سکون کے ساتھ رہنا ہے۔
امن شانتی کے ساتھ رہنا ہے. یہ ملک ہمارا ہے بھائی, یہ ملک تباہ ہو جائے گا, ہم کہاں جائیں گے, ہمارے بچے کہاں جائیں گے. اس سے ہر آدمی اس بات کو سوچے, ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ سوچے, جو غلط ہے غلط کہو, جو صحیح ہے اس کی حمایت کرو. یہی اللہ کا فرمان ہے, یہی اللہ کے نبی کی ترتیب ہے, یہی دین ہمیں کہتا ہے, یہی شریعت ہمیں کہتی ہے. ڈرنے کی ضرورت نہیں, کوئی منہ میں نہیں ڈالتا, کوئی موت نہیں دے سکتا. اللہ کی ذات ایک ایسی جس کے قبضے میں جان ہے, لیکن اس ملک کو ہم تباہ نہیں ہونے دیں گے. اس ملک کی حفاظت کریں گے, اس ملک کی فوج کی حفاظت کریں گے. جرنیلو, تمہارے اندر جو کمی کوتاہی ہے اس کو دور کرنا تمہاری ذمہ داری ہے, لیکن فوج ہمارا دفاع ہے, ایجنسیاں ہماری آنکھیں ہیں, ہمارے کان ہیں. ان کے خلاف ہم کوئی لفظ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نہیں تو انڈیا ہمیں ہڑپ کر جائے گا, دشمن ہمیں ہڑپ کر جائے گا. خبردار, کوئی فوج کے خلاف مت بولے, فوج کے خلاف نفرت مت پیدا کرے, پاکستان کے دفاع کے خلاف نفرت مت پیدا کرے. اگر ہم ان دفاعی محاذوں کو کھوکھلا کریں گے تو پھر ہمارے جیسے لوگ تو تمہارا مکو ٹھپنے کے لیے اپنی زبان چلاتے رہیں گے, اپنے بس میں جو ہوا کرتے رہیں گے. پولیس ہماری حفاظت کرتی ہے, پولیس کی آنکھیں پھوٹی ہوئی ہیں, کان کٹے ہوئے ہیں. یار مسلح کرنا تو میدان جنگ میں بھی منع ہے, میدان جنگ میں بھی منع ہے, مسلح نہیں کرنا. اس سے میرے دوستوں, میرے بھائیوں, ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, پاکستان کی فوج کے ساتھ ہیں, پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کے ساتھ ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.